السلام علیکم، میں ہوں ابرار حیدر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کرنے کے بعد پاکستان اور آزاد کشمیر پہ جارحیت مسلط کی، مظفر آباد مریدکے پہ میزائل داغے۔ بھارت نے ایک آپریشن سندور کے نام سے شروع کیا، جس کے تحت بھارت کے وزیر اعظم اور وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ سمیت امت شاہ نے ایسے بیانات اور ایسے دعوے کیے جو حقائق سے میل نہیں کھا رہے تھے، لیکن انہوں نے ایسے بلنگ و بانگ دعوے کیے کہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اب بھارت پورے پاکستان پہ خدا وہ وقت نہ لائے قبضہ کرنے جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ چیف آف دی آرمی سٹاف سید عاصم منیر یہاں پاکستان میں ان کے پاس کمانڈ تھی۔ ان کی صلاحیت، ان کی جرت، ان کی بہادری اس قابل تھی کہ بھارت کو چند ہی دنوں میں، چند ہی گھنٹوں میں جب آپریشن بنیان المرصوص شروع ہوا تو ناکوں چنے چبوائے گئے۔ بھارت جو پوری دنیا کا دادا بدماش بنا پھرتا تھا، جو ایک اٹھائی گیر بنا پھرتا تھا، جو بالادستی کے خواب دیکھ رہا تھا، جو جنوبی ایشیا میں ایک بڑھتی ہوئی طاقت، ابھرتی ہوئی طاقت اور ایک طاقتور ملک بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، اس بھارت کا اشر کیا ہوا مت بولیے گا۔ ابھی آپ کو یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ ابھی امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار ان طیاروں کا ذکر کرتے ہیں۔ کبھی وہ 5 کی تعداد بتاتے ہیں، تو ابھی حال ہی میں انہوں نے 8 کی تعداد بھی بتائی ہے۔ اس آپریشن بنیان المرصوص کے بعد بھارت پوری دنیا میں ننگا ہوا۔ بھارت کی پوری دنیا میں جو اس کی ایک فوجی وہ جو ایک صلاحیت تھی، فوجی صلاحیت کا وہ ایک رعب جمائے ہوا تھا، یا وہ بھارت کا یہ کلیم تھا کہ وہ دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے، تو اس کی فوج دنیا کی بڑی طاقتور فوج ہے، اور اس کی ایئر فورس، اس کی بری فوج، بحری فوج، فضائی فوج، ہر اعتبار سے بھارت کا ایک ماحول تھا کہ ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ہم تو چائنا کو خاطر میں نہیں لاتے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت کا اشر کیا تھا، اور بھارت چند ہی لمحوں میں، چند ہی گھنٹوں میں گھٹنوں کے بل آ گیا تھا۔ بھارت کو یہ توقع بھی نہیں تھی کہ رد عمل ہوگا کیا، اور وہ رد عمل دینے والی شخصیت سید عاصم منیر تھے، اور جب وہ رد عمل دے چکے، ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا۔ لیکن اس جنگ کے دوران جو بھارت نے ہم پہ مسلط کی، اس جنگ سے کئی چیزیں عیاں ہوئیں، جیسے کہ ایک کمانڈ کا نہ ہونا۔ چیف آف دی ڈیفنس کمیٹی کے جو وائس چیئرمین جو ہوتے ہیں، وہ بھی ایک علامتی عہدہ موجود تھا، لیکن ایک کمانڈ نہیں تھی۔ بحری، بری اور فضائی فوج کے پاس ایک کمانڈ نہیں تھی، جسے محسوس کیا گیا۔ یہ 40-50 سالہ پرانا ایک نظام تھا، جس میں آرمی چیف ہوا کرتے تھے، اور وہ ان چیزوں کو آرمی چیف علیحدہ سے دیکھ رہے ہوتے تھے، فضائی والے علیحدہ سے دیکھ رہے ہوتے تھے، بحری والے علیحدہ سے دیکھ رہے ہوتے تھے، جس میں کوئک رسپانس نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ یاد رکھنے والی اور سمجھنے والی چیز ہے کہ بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے، اور ہماری مشرقی سرحد کبھی بھی محفوظ نہیں ہو سکتی بھارت کے ہوتے ہوئے۔ ہمیں ہر وقت یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ بھارت کسی بھی وقت ہم پہ کوئی بھی جارحیت مسلط کر سکتا ہے۔ بھارت کے عزائم، بھارت ایک گھناؤنا ملک ہے، اس کے عزائم کبھی بھی پاکستان کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے اچھے ہو ہی نہیں سکتے۔ اب جب یہ ہمارے ہاں آرٹیکل 48 اور 243 آئی ہیں، اس میں جو نیا عہدہ تخلیق کیا گیا، اس میں جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا تقرر جو کیا گیا، اس جو 27ویں آئینی ترمیم میں جو لکھا گیا، آپ کو معلوم ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ یہ جو ترمیم کی گئی ہے، جس میں آرمی چیف کو چیف آف دا ڈیفنس فورسز قرار دیا گیا، اور فیلڈ مارشل سمیت کچھ عہدوں کو آئینی تفویض دیا گیا، یہ اس ہمارے ملک کی اور ہماری مسلح افواج پاکستان کی ضرورت تھی۔ اور اس ایک کمانڈ کے نیچے آنے کے بعد پاکستان کی فوج ایک زبردست اور تیزی کے ساتھ رد عمل دینے کے قابل ہو چکی ہے۔ اس ترمیم سے پاکستان کی فوج، جو کہ ہمیشہ سے ناقابل تسخیر رہی ہے،
اب اس کے لیے مزید آسانیاں اور مزید اس میں مضبوطی اور توانائی آئی ہے کہ ایک کمانڈ کے نیچے آنے سے اب فوری جواب دیا جا سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری مغربی سرحد پہ جو طالبان کا ایک فتنہ بھارت نے کھڑا کر کے رکھا ہوا ہے، اور بھارت کی جو پراکسیز ہیں بلوچستان میں دیگر جگہوں پہ جو پراکسیز ہیں وہ بھی ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے، ہمیں وہاں پہ بھی جواب دینا پڑتا ہے۔ اور اس وقت جو دنیا کی جدید افواج ہیں وہاں پہ یہی ہو رہا ہے کہ کمانڈ ایک شخص کے پاس ایک جگہ پہ ہونے سے فوری جواب دیا جا سکتا ہے۔ اس میں جو عہدے تخلیق کیے گئے ہیں، چیف آف دی ڈیفنس فورسز جو عہدہ تخلیق کیا گیا ہے، اس عہدے سے پاکستان کی افواج کو طاقت ملے گی۔ پاکستان کی افواج طاقتور ہوں گی تو یہ ملک کی جغرافیائی سرحدیں محفوظ ہوں گی، جغرافیائی سرحدیں محفوظ ہوں گی تو ہم لوگ عزت سے زندہ رہ سکیں گے۔ اس عہدے کی تخلیق کے بعد افواج پاکستان کے ساتھ ساتھ یہ ایک طرح سے اس کو سیاسی مداخلت سے علیحدہ کیا گیا ہے، اور اس عہدے کو صدر مملکت کی طرح سے ایک آئینی تحفظ حاصل ہوا ہے، اور جس آئینی تحفظ سے اس میں ذہنی سکون اور سیاسی مداخلت کا خاتمہ یقینی ہو جاتا ہے۔ اب اس سارے عمل سے ایک ایسا نظام واضح ہو چکا ہوا ہے جو دشمن کو فوری جواب دینے لائق ہو چکا ہے۔ اس ترمیم کے بعد، اس سارے عمل کے بعد پاکستان کی افواج کی طاقت میں اضافہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دشمن کو جواب دینے کی صلاحیت ہے وہ بڑھے گی۔ اور ہمارے لیے یہ جو عہدہ تخلیق کیا گیا پاکستان کے لیے، جو عہدہ افواج پاکستان کے لیے جو عہدہ تخلیق کیا گیا، اس عہدے میں جو نیشنل اسٹریٹجک کے لیے علیحدہ سے ایک وہ جو ہمارے ایٹمی اثاثے دیکھیں گے، جو ہمارے اسٹریٹجک پلاننگ کریں گے، وہ علیحدہ سے آپ کہہ لیں سیکریٹریٹ علیحدہ سے ایک عہدہ تخلیق کیا گیا ہے، اور اس میں جو چیف آف دی ڈیفنس فورسز ہوں گے ان کی تجویز پہ وزیر اعظم منظوری دیں گے۔ پوری دنیا میں ایسا، جدید دنیا میں ایسا ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہوگی کہ ہماری وہ قیادت کہ جس نے بھارت کو، آپ کو کیوں نہیں لگ رہا کہ بھارت پوری دنیا میں رسوا ہو گیا ہوا ہے؟ پوری دنیا میں بھارت الگ تھلگ پڑ چکا ہوا ہے۔ بھارت کے ساتھ دنیا کے طاقتور ملک بات کرنے کے روادار نہیں ہے۔ بھارت کے جو پوری دنیا میں ایک ہاٹ کیک تھا، آج وہ نفرت کی علامت، لا تلقی کی علامت بن چکا ہوا ہے۔ وہ جس شخصیت کے باعث بھارت اس نہج پہ پہنچا وہ ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، جو آج کے بعد چیف آف دی ڈیفنس فورسز ہوں گے، اور ان کے اس عہدے پہ آنے کے بعد ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے اور پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اب بھارت اور طالبان سمیت ان کی پراکسیز کبھی بھی کچھ بھی نہیں کر سکیں گی، وہ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی، اور پاکستان کے خلاف ان کے گناونے ارادے انشاءاللہ ملیہ میٹ ہوتے رہیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھتا رہے گا، اور پاک افواج ناقابل تسخیر ہے، رہے گی انشاءاللہ، اور طاقتور ہوتی رہے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔